فرمایا جنت میں تم میں سے ہر فرد کا قد آدم علیہ السلام جتنا ہوگا، جنت میں تم میں سے ہر فرد کی جو عمر ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام جتنی ہوگی، جنت میں تم میں سے ہر فرد کا حسن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا۔ رمضان کی رونق رہے کو بکو۔ اب آپ یہ خانہ کعبہ کا یہ منظر دیکھیں، اور جو لوگ جا چکے ہیں اور جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو جانا نصیب فرمائے انشاءاللہ، جو لوگ جا چکے ہیں وہ ریلیٹ کریں گے۔ وہ ذرا سوچیں اس گھر پہ، اس منظر پہ جب زندگی میں آپ کی پہلی مرتبہ نظر پڑی تھی تو وہ منظر سب کو یاد ہوگا نا، وہ منظر نہیں بھول سکتا انسان۔ یعنی میں نے تو سوچا ہوا تھا کہ اچھا یہ کہوں گا، یہ پڑھوں گا، یہ مانگوں گا، وہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، ختم، بلینک، ختم۔ ہاں، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا، بولے ختم، یعنی کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، کیا، یعنی آپ کہاں پہنچ گئے۔ تو جب کعبہ اچانک آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مطلب دل کی دھڑکن ہی نہیں، وقت بھی ٹھہر گیا ہے۔ اب یہ صرف بات کی تھی یہ کمپیریزن ڈرا کرنے کے لیے کہ ہم جب ایک طویل سفر طے کر کے، شاید سفر میں کوئی زحمت بھی آتی ہو، یہاں سے جا رہے ہیں سعودی عرب جا رہے ہیں، فلائٹ ہے جو ٹرانزٹ فلائٹ ہے، کبھی موسم کی سختی ہے، تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار جب بس یہ سب کچھ اس لیے بالکل ٹھیک ہے کہ جب وہاں پہنچیں گے تو سب کچھ وصول ہو جائے گا، بلکہ وصول سے 1 کروڑ گنا زیادہ ہو جائے گا۔ اب آپ ذرا سوچیں، اندازہ کریں جنتیوں کے بارے میں کہ جب پہلے روح قبض ہونے والی تکلیف وہ مرحلہ، پھر اس کے بعد قبر وہ سارا مسئلہ، وہ سارا مرحلہ، جب قبروں سے نکل کر میدان حشر میں 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 10,000 سال نہیں، کہا 50,000 سال تک حساب کتاب دے کر، اور پھر پل سے گزر کر، پل کی کیفیت بھی عرض کی تھی، پل سے گزر کر جب ہر مرحلے سے کامیاب ہونے کے بعد جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو آپ اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ اطمینان کی کیا کیفیت ہوگی، کیسی کیفیت ہوگی۔ یعنی میں اگین دنیا کی کسی منظر سے کمپیئر کروں کہ میں اگر اپنا کوئی پروگرام کر رہا ہوں، بہت دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ہم گئے تھے کچھ سیلاب زدہ علاقوں میں، ہم بلوچستان میں گئے تھے تو شدید گرمی، حبس، لو، تو مجھے میں وہ ایک لمحہ سوچ کے کہ جب میں رات میں ہوٹل کے کمرے میں گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوں گا اور میں اے سی چلاؤں گا تو وہ ایک لمحے کا سوچ کے میں سارا دن نکال لیتا تھا کہ یار وہ لمحہ آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب میں اس گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں گھستا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یار چلو اب مطلب دنیا ہی بدل گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی کچھ گھنٹوں کی دنیاوی تکلیف کے بعد میں ایک چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس کے چھوٹے سے کمرے میں جا کے اتنا ریلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہ قبر کی سارے مراحل ختم کرنے کے بعد، روز محشر سارا گزارنے کے بعد، پل صراط گزرنے کے بعد، اب جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہلی نظر ہوگی تو کیا خوشی کا عالم ہوگا، کیا دیدنی ہوگی۔ تو فرمایا ان کو جنت میں ہریالی ہی ہریالی نظر آئے گی، اور ساتھ ہی جگہ جگہ نہریں، اور ساتھ ہی بلند و بالا عمارتیں اور محلات۔ آج قرآن مجید سے ہی جانتے ہیں کہ جنت کی تعمیرات کیا ہوں گی، کنسٹرکشن۔ ہم دنیا میں سنتے ہیں بھئی یہ فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ بہت اچھی ہے، اس کا یہ شاہکار فن تعمیر ہے، کنسٹرکشن بڑی زبردست ہے۔ جنت کی تعمیرات کی کیا کیفیت ہوگی؟ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، یہ ہیں وہ لوگ، جنتیوں کے بارے میں کہا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل بلند منزل کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ یہاں پروٹوکول کون دے رہا ہے؟ جنت میں آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال کیا جائے۔ بلند و بالا پر بڑا زور ہے۔ اب ذرا میں ایک لمحے کو سوچتا ہوں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنی اسکرین پر، یہ انسان نے دنیا کا جو سب سے بلند شاہکار بنا ڈالا ہے۔ روئے زمین پر اس وقت اس سے بڑا مین میڈ سٹرکچر نہیں ہے، اس سے بڑی، اس سے اونچی تعمیر نہیں کی۔ یہ برج خلیفہ ہے دبئی میں، اور آپ دیکھیں گے یعنی کہ بادل نیچے ہیں اور اتنی زیادہ اس کی اونچائی ہے۔ ذرا اس کو اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ کتنے میٹر ہے، یعنی انسان نے اس سے اونچا شاہکار نہیں بنایا، تو اس کی اونچائی ہے 830 میٹر، 830 میٹر اس کی اونچائی ہے۔ اب آپ ذرا ایک لمحے کو اس کو روکیں، اور ماؤنٹ ایوریسٹ، دنیا کی سب سے اونچی چوٹی، ذرا اگر ہم اس کا نظارہ کر سکیں، ٹھیک، انسان نے پورا زور لگانے کے بعد جو سب سے اونچا اسٹرکچر بنا ڈالا، اس کی اونچائی ہے 830 میٹر۔
یہ ہے انسان کا شاہکار. اور قدرت نے جو سب سے اونچا شاہکار, جو سب سے اونچی پہاڑ کی چوٹی ہے, اس کی اونچائی کتنی ہے؟ تقریباً 9000 میٹر. 9000 میٹر. یہ انسان 21ویں صدی میں پہنچنے کے بعد, سب کچھ کرنے کے بعد, تقریباً 800 میٹر. یہ تقریباً 9000 میٹر. یہ تو اس دنیا میں ہے جو کہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اب آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جنتیوں کے لیے بلند و بالا سٹرکچرز ہوں گے, تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ عالم ہے کہ کہاں وہ 800 میٹر ہے, کہاں یہ 9000 میٹر ہے. تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے. وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. ایک اور آیت میں تفصیل کچھ اس طرح آتی ہے کہ یہ مکانات ایک منزلہ نہیں ہوں گے, یہ مکانات 2 منزلہ نہیں ہوں گے. نہ جانے کتنی بلند و بالا عمارات ہوں گی. اور ذہن میں رہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسانوں کے جو قد ہوں گے جنت میں, وہ آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوں گے. جو کچھ روایات میں 180 فٹ تک آیا, 60 گز, 60 یارڈز. کیا خوبصورت کلام ہے اس لیے. فرمایا جنت میں تم میں سے ہر فرد کا قد آدم علیہ السلام جتنا ہوگا. جنت میں تم میں سے ہر فرد کی جو عمر ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام جتنی ہوگی. جنت میں تم میں سے ہر فرد کا حسن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا. یہ جنتیوں کا عالم ہوگا, جہاں قد 100 فٹ سے زیادہ, جہاں عمر 33 ایئر عیسیٰ علیہ السلام, اور یہ کہہ کے بات ہی ختم کر دی, حسن یوسف علیہ السلام کی طرح, جن کی ہم مثالیں دنیا میں سنتے ہیں. فرمایا ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں ہیں, منزلوں پر منزلیں بنی ہوئی ہوں گی, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, گارنٹیڈ ہے. ایک اور آیت کے ترجمے میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہیں, جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے, نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. رمضان کی رونق رہے